بسم الله الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی عجائبات چینل کے محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار پھر آپ کو اس عجائبات سے بری سرزمین پہ، اس پیار و محبت سے بری دنیا میں، جہاں پہ ہمیشہ ہماری ملاقات ایک دوسرے سے ہوتی ہے اور آپ کے مسائل کے حل کے لیے مختلف اقسام کے روحانی تحائف وظائف کی صورت میں لے کے حاضر خدمت ہوتے ہیں اور آپ کی خدمت میں ہدیہ کرتے رہتے ہیں۔ یہ ایسے تحائف ہوتے ہیں جن سے آپ اپنی دنیاوی مشکلات کو حل کرنے میں آسانی ملتی ہے اور آپ الحمدللہ ایک خوشگوار زندگی گزارنے لگتے ہیں، اور ظاہر ہے اس کے بعد پھر آپ ہمیں اپنی خیر کی دعاؤں میں بھی ضرور یاد رکھتے ہو۔ تو ناظرین کرام، آج بھی ایک ایسے ہی عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، لیکن اس کی طرف جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اگر پسند آ جائے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ دیگر بندگان خدا بھی اس سے مستفید ہو سکے۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل کا آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو نئے روحانی تحائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہوتے رہیں اور آپ ان سے بر وقت ہی استفادہ کرتے رہیں۔ تو محترم خواتین و حضرات، آج کا جو تحفہ یا ہدیہ لے کے ہم حاضر خدمت ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ فی الوقت وہ ہمارے بہت سے ناظرین کے کام کا نہ ہو، مطلب کا نہ ہو، لیکن یہ کبھی نہ کبھی زندگی کے کسی موڑ پہ آپ کے کام ضرور آئے گا۔ اگر آپ کے نہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے بچوں کے کام آئے، آپ کے کسی عزیز و اقارب رشتہ دار کے کام آئے، اور جب وہ اس طرح کا مسئلہ فیس کرنے لگے تو آپ یہ وظیفہ اس کو تحفتاً پیش کر سکتے ہیں کہ اللہ کے اس کلام سے مدد دیجیے اور اپنا یہ مسئلہ حل کیجیے، اپنی یہ مشکل دور کیجیے۔ کیونکہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس وقت وہ توجہ حاصل نہیں کر پاتے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ داشتہ بکار آیت، کہ رکھا ہوا سنبھالا ہوا کبھی نہ کبھی کام ضرور آتا ہے، چاہے وہ سام کا زہر ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ تو معجزاتی کلام ہے، یہ تو اس رب ذوالجلال کا کلام ہے کہ جس کے قبضہ قدرت میں یہ ساری کائنات اور اس کائنات کے اندر سانس لیتی ہوئی تمام موجودات ہیں، چاہے زندہ دم ہے یا بے جان ہے، ہر چھن کی کوئی بھی چیز یہاں پہ بے جان نہیں ہوتی۔ کیونکہ میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں، میں کیا کہتا ہوں، صوفیاء کرام، اولیاء کرام یہی فرماتے رہتے ہیں کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے، چاہے جاندار ہے یا بے جان ہے، چاہے اس کا تعلق جمادات سے ہے یا نباتات سے ہے یا حیوانات سے ہے، چاہے اس کا تعلق انسانوں سے ہو یا جنوں سے ہو یا فرشتوں اور ملائک سے ہو، ہر موجود اس کائنات میں اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ تو بد نصیب ہے وہ وجود جو اللہ کے ذکر سے غافل رہتا ہے اور اپنی زندگی ایسے ہی عبث اور فضول میں گزار کے اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ تو حیف ہے، صد حیف ہے ایسے شخص، ایسے انسان کے اوپر کہ وہ اللہ کی نعمتوں سے تو استفادہ کرتا ہے لیکن اللہ کا شکر ادا کرنے کی اسے توفیق نہیں ملتی۔ تو احباب گرامی، کوشش کیجیے کہ اس زبان کو اللہ کے ذکر سے ہمیشہ تر و تازہ رکھیں، کیونکہ دلوں کا سکون، قلبی سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہی ہے اور کسی چیز میں نہیں۔ میرے عزیزو، میں عرض کر رہا تھا کہ آج کا یہ عمل ہو سکتا ہے کہ ایک مخصوص طبقے کے لیے ہو، طبقہ مراد کہ جن کو یہ مسئلہ درپیش ہو، یعنی کسی کا مکان، کسی کی دکان، کسی کی زمین، کسی کے جائیداد یا کوئی بھی پراپرٹی جس پہ کسی نے قبضہ کر رکھا ہو، مثلا مکان ہے یا دکان ہے، کرایہ دار اس پہ قابض ہے اور خالی نہیں کرنا چاہ رہا، آپ کو اپنی ضرورت کے لیے چاہیے اور آپ بلا وجہ اس شخص کو، اس کرایہ دار کو اس دکان یا مکان سے بے دخل نہیں کر رہے، تو یہ عمل آپ کے لیے ہے۔ آپ کی زمین پہ کسی نے قبضہ کیا ہوا ہے، لینڈ مافیا ہے یا قبضہ گروپ ہے، جو کچھ بھی ہے، اللہ ان کو ہدایت دے اگر قابل ہدایت ہے، اگر قابل ہدایت نہیں ہے
تو ان کو ان کے اعمال کی پکڑ میں میرا مالک مبتلا کرے اور مظلوم کا حق اس ظالم سے دلا کے رہے۔ تو ناظرین کرام، اگر آپ کو اس طرح کا کوئی مسئلہ درپیش ہے تو اس عمل کو کیجیے، اللہ کے کلام سے مدد لیجیے اور اپنے اس مشکل کو اللہ کے ہی حکم سے دور کیجیے۔ تو احباب گرامی، آج کا یہ عمل کلام الہی کی ایک مختصر سی آیت کا ہے، سورہ انشقاق کی آیت نمبر 4۔ اگر آپ اس کا ترجمہ دیکھیں گے تو وہیں بھی آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا کہ واقعی یہ عمل، یہ وظیفہ اسی مقصد کے لیے ہی ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کے کلام میں مومنین کے لیے شفا ہی شفا ہے۔ اب شفا کے معنی یہ نہیں ہے کہ صرف بیماریوں سے شفا ہو، ہر مشکل کا حل اس قرآن میں، اس کلام میں موجود ہے۔ یعنی کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو تو آپ قرآن سے رجوع کیجیے، انشاءاللہ آپ کا وہ مسئلہ کلام الہی کے صدقے میں دور ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ سورہ انشقاق کی آیت نمبر 4، اس کے معنی ہی یہی ہے کہ جو کچھ اس کے اندر ہے اس نے باہر پھینک دی۔ اس کے ترجمے کو پڑھیے، اور اگر عاشی میں کوئی تھوڑی سی تفسیر ہے تو اس کو بھی ذرا پڑھیے گا، مزہ آئے گا آپ کو، کیونکہ جب آپ اس عمل کو کرنے کے لیے بیٹھیں گے تو اس کے معنی بھی آپ کے ذہن میں ہوں گے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ اور پھر اس عمل کو، جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دل شب میں کڑے ہو جائیے، وضو کاملہ کیجیے، اپنے معبود کے دربار میں حاضری دیجیے، 2 رکعت نماز قضاء حاجت کی نیت سے ادا کیجیے، میرے اور اپنے مالک کی خدمت میں پیش کیجیے۔ اس کے بعد رو بقبلہ بیٹھ کے یہ آیت جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے، اس کا ورد آپ نے 300 مرتبہ کرنا ہے، شروع آخر میں 13 مرتبہ درود شریف، اور درمیان میں یہ آیت جو آپ کو اپنی اسکرین پہ نظر آ رہی ہے، اس کا ورد آپ نے 300 مرتبہ کرنا۔ یہ تو ہوئی پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس آیت کو زبانی یاد کر لیجئے، اور اس کے بعد جب آپ اس کو پڑھنے لگے تو اس شخص کا تصور ذہن میں رکھ کے، آنکھیں بند کر کے اس آیت کو پڑھنا شروع کیجیے، اور آپ کے ذہن میں یہی چل رہا ہو کہ وہ اس مکان سے، اس دکان سے بے دخل ہو رہا ہے، خود ہی بیزار ہو کے اس جگہ کو چھوڑ رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے۔ یعنی آپ نے یہ تصور جما کے پڑھنا ہے۔ یہ تو ہوا اس عمل کا ایک حصہ۔ اس کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ اسی مختصر سی آیت کو لکھ کے 13 دفعہ، اگر ہو سکے تو جو آپ کا مکان ہے، دکان ہے، کوئی زمین ہے، جائیداد ہے، جہاں پہ بھی ہے، اگر یہ آپ کے لیے پاسبل ہو تو آپ اس کو وہاں پہ دفن کیجیے، کسی بھی طریقے سے کہیں پہ بھی اس کو دبا دیجیے۔ اگر یہ ممکن نہیں ہے آپ کے لیے تو پھر اسی کاغذ کو پانی میں گول کے اس میں تھوڑا سا ہرمل لے کے پانی میں ابال لیجیے، اور وہ ابلا ہوا پانی ہرمل کا اس دعا والے پانی میں مکس کیجیے، اور وہ پانی اپنے اس مکان کے دروازے، در و دیوار، اور اگر ہو سکے تو اس کے اندر بھی ڈال دیجیے۔ دیوار کے اوپر سے آپ پھینک سکتے ہیں اس کو، اور پھر تماشا دیکھیے کہ کیسے وہ شخص اس جگہ پہ بے سکون ہوتا ہے، بے قرار ہوتا ہے، اور اسی کوشش میں لگا رہے گا کہ کب اس جگہ کو خالی کر۔ تو دوبارہ آتے ہیں اس عمل کے پڑھنے کی طرف کہ جو میں نے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ 13 مرتبہ درود شریف، شروع آخر میں، درمیان میں 300 مرتبہ یہی آیت آپ نے پڑھنی ہے جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ۔ یہ عمل آپ نے پڑھنا ہے 300 مرتبہ، اور ٹوٹل 13 راتوں تک آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ 13 دنوں میں ہی آپ کو نتیجہ ملے گا۔ اگر کوئی دیر سویر ہو جائے تو پھر اسی آیت کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وضو بے وضو، یعنی ہر حالت میں اس کو پڑھتے جائیے، اور ذہن میں وہی چلنا چاہیے، وہی تصور قائم رہنا چاہیے کہ وہ شخص اس جگہ کو چھوڑ کے فرار ہو رہا ہے، چاہے دکان ہے آپ کی، یا مکان ہے، یا جائیداد ہے، یا زمین ہے، یا کوئی بھی چیز ہے، جو بھی پراپرٹی ہے آپ کی، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ شخص، وہ بندہ اس جگہ کو چھوڑنے میں اپنی عافیت جانے گا۔ تو رمضان المبارک کا ایک اور تحفہ آپ کی خدمت میں پیش کیا، تو اسے ضرور استفادہ کیجیے اگر آپ اس طرح کے کسی مسئلے کا شکار ہیں، اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کی محفل سے آپ سے اجازت چاہیں گے، لیکن جاتے جاتے پھر وہی ایک بات
کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے اور ہمیں اپنی دعاؤں کے سائے میں آج کی محفل سے رخصت دیجیے اس پیار بھرے جملے کے ساتھ کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔